لیکن جو عمل سنت محمد کریم کی لا کا وہ عمل کیا ہے 11%. آپ یہ بھی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے آپ انڈیا پاکستان میں 20 نماز پڑھاؤ فرمائیں جس کو ہم آج صلاۃ تراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں. آداب ناظرین، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کا موسٹ ویلکم ہے ہمارے اس ریئیکٹ چینل پر. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے پھر سے ہمیں ایک بار بابرکت مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا ہے. محترم ناظرین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے دل و دماغ میں ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں خصوصاً جو تراویح کی نماز کی اہتمام کی جاتی ہے، کیا وہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا پھر 20 رکعت؟ اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان بہت ساری باتیں ہونے لگتی ہیں. تو ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے اور مختلف علماء کرام کی رائے کو سنیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، اور وہ ہمیں ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ کیا رمضان المبارک میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے یا پھر تراویح کی اہتمام کی جاتی ہے وہ 20 رکعت ہے یا پھر 8 رکعت. تو چلیے بلا کسی تاخیر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. لیکن جو عمل سنت محمد کریم کی لا کا وہ عمل کیا ہے 11%. آپ یہ بھی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے آپ انڈیا پاکستان میں 20 نماز پڑھاؤ میں پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اب جس نے 8 پڑھنی ہے اس کی آواز کیسے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین. سکون سے پڑھے گا نا، آرام سے پڑھے گا. اور جس نے گھنٹہ بھی پوری کرنا یا اللہ تعالیٰ وچکار کی کوئی شے نہیں پتا. الحمدللہ شروع کرنا الرحمن الرحیم اللہ اللہ اپنی درمیان میں قرآن. میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد دیکھی جس میں جتنی چاہے تراویح پڑھی جا رہی ہوں. بعض لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یا تو کہیں پوری 8 ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں پوری 20 ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کہیں گے نا جتنی چاہو پڑھ لو، امام نے 8 پڑھا اگلے دن 12 پڑھا، پبلک پکڑ کے امام کو ووٹ دے گی. کیونکہ مائنڈ لے کے آتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کتنی پڑھنی کتنی ہوگی یہاں پہ. تو بعض فتوے صرف کچھ اسکالرز بیٹھ کے چلا دیتے ہیں، مارکیٹ میں چلنے والے نہیں ہوتے، وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. اہل حدیثوں کی مسجد جہاں جہاں 8 ہی ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ فتویٰ دیتے ہیں جتنی چاہے پڑھ لو. پھر جتنی چاہے پڑھ لو، پوری دنیا میں آپ 8 ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر ان کو پتہ ہے کہ بھائی اسپیسیفک جب کوئی عدد نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک عوام کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اجماع تابعین کے دور میں تھے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں 20. 3 امام کہتے ہیں 20 رکعتیں اور امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں. کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ پھر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی. نماز تہجد حضرت عائشہ ذکر نماز تہجد کیسے معلوم ہوگا بتا دو. عائشہ ذکر اللہ تعالی عنہ جواب دے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرها علی 11 رکعۃ. کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ تراویح کا نہیں پوچھ رہا. اگر وہ سوال سائل بات سے یہ سمجھتی کہ یہ نماز تراویح کا پوچھ رہا ہے تو ولا فی غیرہا بولیے نہ فرماتے. چونکہ صلاۃ تراویح تو غیرہا ہے، غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں ہوتی ہی نہیں ہے. پھر وہ یہ نہ کہتی کہ فی رمضان ولا فی غیرہا. اس کا مطلب ہے وہ ایسی نماز کی رکعتیں بتا رہے ہیں جو نماز رمضان میں بھی رات کو پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان باقی 11 مہینوں میں پڑھی جاتی ہے. وہ صرف صلاۃ تہجد ہے.
یہ جواب دیا، پھر چار پر چار، پھر اس کے بعد آگے دنوں کا ذکر سارا۔ اب یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، امام بخاری نے یہ حدیث، اب حدیث کے متن میں تو سیرے تراویح کا ذکر ہی نہیں، نہ سوال میں، اور جواب نے تو تصریح کر دی ہے، جواب نے تو تصریح کر دی ہے کہ یہ ہے ہی وہ نماز جو پورا سال پڑھی جاتی ہے، وہ تہجد ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا، اب بعض لوگوں نے اس تراویح بلا وجہ اس لیے سمجھ لیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے کتاب الصلاۃ تراویح کے تحت، کیونکہ انہوں نے کتاب الصلاۃ تراویح کے تحت درج کیا ہے، انہوں نے بلا وجہ اس حدیث کا اطلاق نماز تراویح پہ کر دیا، جبکہ سمجھ لیں کہ اس کتاب اس عنوان کے تحت درج کرنا یہ تو حدیث نہیں ہے، یہ تو امام بخاری کا فہم ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمایا جس کو ہم آج صلاۃ تراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے سے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں دن کے بعد تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیق کی دور میں 2 سال فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کچھ 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا، اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے۔ حضور نے تراویح قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کی باجماعت کوئی اہتمام کیا، صرف 3 رکعتیں آپ نے جماعت پڑھائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ معمول تھا تہجد کا، وہ پڑھی تہجد کا وقت تھا۔ یہ ہے حدیث، اس کے علاوہ کی نماز تراویح جو ہے جو ہم پہ بیس رکھ رکھتے عشاء کے ساتھ کوئی ذکر دور بھی ہے نہ دور اور حدیث میں کیا تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھئی جہاں 20 ہوتی ہیں وہاں 20 پڑھیں، جہاں ہوتی ہیں وہاں 8 پڑھیں۔ مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ آتا ہے۔ یعنی اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، کہ قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ سنت کے مطابق ہے۔ تو میری تو کوشش ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں۔ لیکن اگر کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں، آپ کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو 8 پڑھ کے بھاگنا جایا کریں۔ ویسے تو 8 بھی نہ پڑھیں، شریک کوئی نہیں، میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے۔ تو آپ 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے، وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آئے ہیں تو قیام آپ کروائیں ہمیں رمضان کا، جو تراویح یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں قیام اللیل کروایا۔ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کتنا ٹائم گزر گیا، یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار میں، ان کا حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اب یہ پڑھ لیا میں تھکیا ہوا، انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا۔
تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویح تو انہوں نے پڑھی نا, 8 ہوتے پڑھ کے ایسے 8 تھے پڑھیاں. اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ وطر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا. میں وطر ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں. سعودی عرب میں تو بہت کچھ لوگ کرتے ہیں, وہ اپنے مسلک کے مطابق چلتے ہیں. دین جو ہے نا وہ نہ سعودیہ میں نہ انڈیا میں نہ کہیں وہ پہنچ گیا اللہ کے رسول کا دین ساری دنیا کو. اس لیے وہاں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا, جس کی حکومت آ جاتی وہ اپنا مسلک رائج کر رہے تھے. اب ہم بھی ہیں وہاں 20 تراویح تو آپ نے دیکھی, مگر ساتھ ہی دیکھا جب وطر کی باری آتی ہے 2 الگ پڑھتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں, 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے حنفی حضرات اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ اکٹھے ایک سلام سے پڑھنے چاہیے. اگر اس وقت حوالہ دیا جائے کہ 20 رکعتوں کے لیے تو حرم کی طرف جاتے ہو, وطر بھی اس طرح پڑھنا شروع کرو, یہی کہیں گے نہیں جی ہم حرم کو کیا کریں, ہم تو دریف دیکھیں گے. تو اصل میں بات یہی ہے بھائی کہ دین رسول اللہ کا صرف حرم میں نہیں رہا, وہ جو کچھ آپ نے کیا تھا لکھا پڑھا گیا, مشرق مغرب میں ہر شخص کے پاس ہے, وہ پرکھا بھی گیا کہ اس میں ضعیف کیا صحیح کیا. تو سارے علماء ایک نہیں سارے فرقوں کے, میں بالکل اللہ وجل بصیرت اللہ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں, مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے 8 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حکم دیا تھا پہلے 8 رکعتوں کا دیا تھا. باقی اس کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے دور میں ہی لوگوں نے اپنے طور پر پھر یہ سمجھ کے کہ اتنا لمبا قیام 100 آیتیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے, خون اتر آتا تو انہوں نے کہا یار نفلوں کا معاملہ یہ کوئی فرض ہے کہ بڑھائے گھٹائے نہیں جا سکتے, رکعتیں بڑھا دو, آیات کی تعداد 1 رکعت میں کم کر دو, آسانی سے رکوع سجود سے نا ٹانگوں کو آرام مل جائے, کوئی بری بات نہیں تھی. پھر آگے چل پڑے, 20 پر نہیں رکے, یہ تو جس کا جی چاہتا ہے ایک بار پر جم دیتا رہا. مسجد نبوی میں ہی پھر کئی مدت تک 36 کا آنا ہوتا رہا عمل. حضرت امام مالک نے اسی لیے 36 کو پسند کیا کہ میں مسجد نبوی میں دیکھتا ہوں 36 ہو رہی ہیں, 3 وطر ہیں, وہ بھی الگ الگ 2 رکھتے ہیں الگ, ایک امام مالک اس پر ہو گئے. امام شافعی نے دیکھا کہ مکہ معظمہ 20 ہو رہی ہیں, اس کو لے گئے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ترمذی میں دیکھا, انہوں نے کہا اس بارے میں کوئی بات نہیں کوئی کہہ سکتا, کوئی تعداد متعین نہیں, جتنا جس کا جی چاہے پڑھے. اب جو شخص رسول اللہ کا طریقہ اپنائے کہ 8 پڑھے, لمبی پڑھے, ٹھہر ٹھہر, ظاہر بات ہے حضور کے طریقہ کے برابر تو کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کا طریقہ لے گا اگر وہ پڑھتا ہے 36 پڑھتا ہے, اس سے زیادہ بھی نیک لوگوں پڑھی, ہم برا نہیں کہیں گے, مگر ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح پڑھے جیسے اللہ رسول اور صحابہ نے بتایا, ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید بھی ٹھہر کر پڑھے, بے شک تھوڑا پڑھے جیسے پڑھ رہے ہیں آپ خود انصاف سے کہیں اللہ کے سامنے رکھ کر اس پر ثواب ملے گا, یا جیسے حضور نے 3 مرتبہ ایک آدمی کو کہا تھا جا جا کر دوبارہ نماز پڑھ, نہیں پڑھی. جو حال ہے مسجدوں میں کس طرح قطر قطر کر قرآن پڑھتے ہیں, جو اس سے تو اندیشہ ہے کہیں عذاب نہ ہو, تو پڑھنی جتنی جی چاہے پڑھے, مگر سکون سے تعدیل ارکان سے خشوع خضوع سے پڑھیں. محترم ناظرین, ماشاءاللہ تمام علماء کرام مدلل اور مفصل بات کر رہے تھے, اور آپ بھی تمام علماء کرام کی بات کو سنیں, اور آپ کو یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تراویح کی نماز واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے, اور عام دنوں میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں, اور تہجد ہی کی نماز کو رمضان کے مہینے میں رمضان کے رات میں جو ادا کی جاتی ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے. رہی بات یہ کہ کیا تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا پھر 20 رکعت, تو اس میں سبوں نے اپنے اپنی رائے اور دلیل کے ساتھ اپنی بات رکھی, لیکن اس میں جو سب سے صحیح ہے, میں اپنی اوپینین آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے صحیح ہے وہ 8 رکعت ہی ہے, کیونکہ 8 رکعت میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں, اور 8 رکعت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لہٰذا ہم 8 رکعت ہی تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں. باقی آپ 8 رکعت ادا کرتے ہیں یا پھر 20 رکعت, آپ ضرور کمنٹ سیکشن پر بتائیں گے, اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی سو آپ اپنی اوپینین اپنی سجیشن ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن پر بتائیں تاکہ ہمیں آگے ویڈیو بنانے میں مدد مل سکے. چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.